آج کی کہانی ہے یمن کے علاقے نجران کی۔ نجران کی فضا میں خاموشی تھی، خوف کی بو ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کی دیواریں بلند تھیں مگر دل کمزور۔ لوگ ظالم بادشاہ کی دھمکیوں کے سائے میں جی رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنا غرور اس حد تک بڑھا لیا تھا کہ خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ پوری قوم صرف اسی کے سامنے جھکے، اسی کے نام کی عبادت کرے، اسی کو رب مانے۔ جو انکار کرتا وہ اس کا مقدر سخت ترین سزا مقرر کرتا۔ ابن اسحاق نے سیرت النبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں نجران والے مشرک تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اس کے اطراف کی بستیوں میں ایک بستی تھی جو نجران سے قریب ہی تھی۔ اس بستی میں ایک جادوگر رہا کرتا تھا جو نجران کے بچوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ نجران کے لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس جادو کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدگی سے بھیجتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک مشہور راہب پادری جس کا نام فیمیون تھا، وہ بھی اس علاقے میں آ گیا۔ فیمیون ایک اللہ والا انسان تھا اور انتہائی عبادت گزار اور نیک اللہ پر تقوی رکھنے والا انسان تھا۔ فیمیون نے جب بستی والوں کا یہ حال دیکھا تو اس نے نجران اور جو جادوگر تھا اس کی جھونپڑی کے درمیان میں اپنا ڈیرا ڈال لیے۔ اسی علاقے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامر۔ سامر نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن سامر کو نجران والوں کے لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا۔ جب وہ خیمے کے پاس سے گزرتا تو خیمے والوں کی عبادت اور نماز جس سے وہ آتے جاتے دیکھا کرتا تھا بہت پسند کیا کرتا۔ عبداللہ بعض اوقات اسی پادری کے پاس بیٹھ جاتا اور جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا اسے غور سے سنتا رہتا، یہاں تک کہ اس نے پادری کی تعلیمات کو قبول کر لیا، یعنی اسلام اختیار کر لیا۔ اللہ کو ایک ماننے اور اس کی عبادت کرنے اور اسلام کے قوانین کی دریافت کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، ایمان مضبوط ہوتا گیا اور نوجوان کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اترتی گئی۔ اس روشنی نے صرف سوچ ہی نہ بدلی بلکہ عبداللہ کا کردار بھی بدل دیا۔ ایک دن شہر کے راستے میں ایک جنگلی درندہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ درندہ اتنا بڑا تھا جیسے کہ اللہ کی کوئی بلا آسمانوں سے نازل ہوئی ہو۔ اس کا دیو قامت قد اور بالکل شہر کے درمیان اور راستے پہ کھڑا ہوگا۔ اس نے شہر کا راستہ بند کر دیا۔ لوگ خوف کے مارے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ نوجوان آگے بڑھا، یعنی عبداللہ نوجوان جس کا اللہ پہ یقین تھا، دل میں اللہ کی توحید کا یقین لیے اس نے دل میں دعا کی اور درندہ فوراً راستے سے ہٹ گیا۔ یہ منظر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی ان میں شامل ہو گیا۔ وہ اس نوجوان کو دیکھتے اور سرگوشی کرتے کہ یہ کون ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی ہے۔ یہ خبر بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کے شرطے آئے، وہ نوجوان کو گھسیٹ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے تکبرانہ انداز میں اس پہ ایک نظر ڈالی۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کس طاقت سے کیا تو نے؟ نوجوان عبداللہ بولا اور پوری مضبوطی کے ساتھ جواب دیا کہ یہ سب اللہ کی توحید کی طاقت ہے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ لال ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی خدائی کو للکار دیا گیا ہو۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ نوجوان کو سخت ترین اذیت دی جائے۔ یہ میرے علاوہ کس کو اللہ خدا ماننے لگا ہے؟ اس علاقے کا تو میں ہی خدا ہوں، مجھ سے بڑا بھی کوئی خدا ہے؟ نوجوان کو زنجیروں میں جکڑا گیا، کوڑے برسائے گئے، دھمکیاں دی گئیں، مگر وہ نہ ٹوٹا نہ جھکا۔ اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی اعلان تھا، ایک ہی یقین تھا۔ بادشاہ جتنا ظلم بڑھاتا، نوجوان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا اور اس کی ایک ہی زبان سے لفظ لکھتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرا خدا، میرا الہ، میرا مولا ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر حکم دیا کہ نوجوان عبداللہ کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جایا جائے اور اسے نیچے پھینک دیا جائے۔ سپاہی نوجوان کو پکڑ کر پہاڑ پر لے گئے، مگر عبداللہ نے اللہ کی مدد مانگی۔ عبداللہ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو سچا خدا ہے میرا، تو ہی میری مدد فرما۔ اچانک پہاڑ لرزنے لگا، زمین ہلنے لگی
ایک بہت بڑا زلزلہ نمودار ہوا، سپاہی توازن کھو کر نیچے جا گرے، نوجوان محفوظ رہا اور شہر واپس لوٹ کر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ، تیرے سپاہی تو چلے گئے آخرت کو، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا غصہ پاگل پن میں بدل گیا۔ اس نے دوسرا حکم دیا، اس نوجوان کو سمندر میں لے جا کر غرق کر دیا جائے۔ فوراً ہی سپاہیوں نے اسے پکڑ دیا۔ کشتی سمندر میں پہنچی۔ نوجوان عبداللہ نے پھر اللہ سے دعا کی۔ اچانک سمندر میں طوفان اٹھا، کشتی الٹ پلٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور عبداللہ محفوظ کنارے تک پہنچ گیا۔ سمندر سے باہر نکل کر بادشاہ کے دربار میں پھر کھڑا ہو گیا۔ اسے کہا، بادشاہ، میں سمندر کی لہروں سے ہی بچ کر آ گیا ہوں اور تیرے جو سپاہی تھے وہ سارے اللہ نے غرق کر دیے ہیں، اب بتا کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اب شکست اور بے بسی کے دہانے پر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکا آخر مرتا کیوں نہیں۔ آخر نوجوان خود اس کے سامنے آیا اور اسے بتایا کہ اگر وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اسے ایک بڑے مجمع کے سامنے تیر سے مارے اور تیر چلاتے ہوئے اعلان کرے کہ یہ نوجوان اللہ کی توحید پر قائم ہے اور میں بھی اس نوجوان کے اللہ کو مانتا ہوں، میں بھی اس نوجوان کے اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ لفظ تو جب کہے گا اپنی زبان سے اور مجھ پہ تیر چلائے گا تو میں مر جاؤں گا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ بادشاہ نے مجمع جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ پورا شہر جمع ہوا۔ بادشاہ نے تیر کمان میں رکھا اور نوجوان کے کہے کے مطابق تیر چھوڑتے وقت اعلان کیا کہ میں اس نوجوان کے رب کو مانتا ہوں، میں اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ لفظ اس نے کہے، کیونکہ عبداللہ نے یہی کہا تھا کہ جب تک تم یہ اعلان نہیں کرو گے کہ میں عبداللہ کے رب کو مانتا ہوں یا عبداللہ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تب تک تیرا تیر بھی مجھے مار نہیں سکے گا۔ تو مجبوراً بادشاہ نے تیر چلاتے ہوئے کہا کہ میں اس غلام کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چلایا، تیر نوجوان کے سینے میں لگا اور وہ شہید ہو گیا، لیکن اس کا اثر الٹا ہوا۔ کیونکہ مجمع جو کھڑا تھا سامنے، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ خود نوجوان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ نوجوان کا اللہ سچ ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری قوم نے یک زبان ہو کر ایمان کا اعلان کر دیا۔ ان سب نے کہا کہ ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب اس غلام کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ پورا مجمع جو ہے وہ سارا مسلمان ہو گیا۔ اب بادشاہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ غصہ اتنا بڑا کہ اس نے کہا کہ ان سب کو مار دو۔ کچھ پہ انہوں نے تیر چلا دیے، کچھ پہ تلواریں چلائیں، کچھ کو ایسے کاٹ دیا۔ پھر بھی بادشاہ کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے آرڈر دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، یعنی خندق کھودی جائے، لمبی چوڑی خندق۔ اس خندق کے اندر لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکائی جائے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اسے اسی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ لوگوں نے بادشاہ کی بات ماننے کے بجائے رد عمل مختلف دیا۔ لوگوں نے اللہ کی توحید نہیں چھوڑی اور چھلانگیں لگانے لگے آگ میں۔ جلتی ہوئی آگ میں لوگ چھلانگیں لگاتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں کہ ہم غلام کے اللہ پر، غلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم غلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ چھلانگیں بھی لگا رہے ہیں آگ میں۔ جلتی ہوئی آگ ہے، دہک رہی ہے، شعلے نکل رہے ہیں، خندق میں سارے چھلانگیں لگائی جا رہے ہیں۔ بادشاہ یہ عجیب سا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ تو سوچ رہا تھا کہ میں خندق کھودوں گا، آگ جلاؤں گا تو لوگ ڈر جائیں گے اور یہ ایمان چھوڑ دیں گے، میرے دوبارہ غلام بن جائیں گے۔ مگر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ خود چھلانگیں لگائی جا رہے ہیں اور آگ میں جلتے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ کیا طریقہ کار لگایا جائے کہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ وزیر نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک عورت لے آئیں جس کے پاس ایک بالکل معصوم بچہ، نومولود بچہ ہو۔ اس عورت کے سامنے اس بچے کو آگ میں ڈالیں گے تو ماں سے زیادہ نرم دل تو کسی کا نہیں ہوتا، تو جب وہ بچہ آگ میں جائے گا نا تو ماں چیخ اٹھے گی اور یہ لوگ سارے ڈر جائیں گے۔ اسی طرح کیا گیا۔ ایک عورت اپنے مولود بچے کے ساتھ اس خندق یعنی آگ کے کنارے پر لائی گئی اور اسے کہا گیا کہ اے مائی،
کیا تو غلام کے رب کو مانتی ہے یا ہمارے بادشاہ کو رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا میں تو غلام کے رب کو مانتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ اس یہی ایمان رکھتی ہو تو ہم آپ کے بچے کو اٹھا کے اس میں پھینک رہے ہیں حدود میں۔ عورت کا ایمان تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگایا کیونکہ بچہ معصوم تھا اور ماں کی ممتا تھی، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا دل میں خیال آیا نا کہ بچہ آگ میں جائے گا اور جل جائے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ہم نے موسیٰ کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ تو ہم نے ادھر وہی بھیجی، ہم نے بچے کو کہا کہ بولو بھائی۔ بچے نے کہا ماں سے، بلکہ نامولود بچہ تھا، لیکن بچے نے ماں سے کہا کہ ماں ایک بار آگ میں چھلانگ لگا کر تو دیکھو، یہ آگ نہیں یہ گلزار ہے، یہ تو جنت کی آگ ہے، اس میں تو جنت کے محل نظر آ رہے ہیں۔ یہ بچے کی بات کرنی تھی کہ ماں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ماں نے بچے کے ساتھ ہی بچے کو پکڑا اور آگ میں چھلانگ لگا دی۔ لوگوں کے جلتے جسموں کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں، مگر اللہ دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین لرزنے لگی، پہاڑ ہچکولے کھانے لگے، ایک آگ آسمان سے اتری، زمین شک ہوئی اور بادشاہ اپنے ہی جلتے ہوئے گڑھے میں منہ کے بل جا گرا۔ وہ جو خندقیں اس نے بنائی تھی نا لوگوں کو جلانے کے لیے، وہ خود بادشاہ جس چیخا کے اوپر کھڑا تھا اونچی جگہ پہ، جیسے ہی زلزلہ آیا نا تو بادشاہ وہاں سے اونچی جگہ سے گرا اور سیدھا نیچے خندق میں منہ کے بل گرا۔ آگ کی لپیٹیں اس پر بسنے لگیں، اس کا غرور، اس کی طاقت، اس کا تاج، اس کے محلات سب لمحوں میں راکھ ہو گئے۔ اس کی چیخیں پوری سرزمین میں گونج رہی تھیں، مگر کوئی اسے نہ بچا سکا۔ کئی دن تک اس جگہ سے دھواں اٹھتا رہا۔ اللہ نے اس ظالم کو مثال بنا دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ راہ بھی مارا گیا، نوجوان شہید ہوا، لوگ جلتے رہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کم از کم بھی 20,000 لوگ جو ہے نا اس آگ میں جلائے گئے تھے، 20,000 لوگ مسلمان، مگر ایمان زندہ رہا۔ یہ قربانی اس تاریخ میں نقش ہوئی کہ آج بھی جب داستان اصحاب الاخدود پڑھی جاتی ہے تو دل کانپ جاتا ہے، مگر ایمان پہلے سے زیادہ جگمگا اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، خندق والے بہت سے ایندھن والی آگ والے ہلاک ہو گئے جب وہ ان خندقوں پر بیٹھے ہوئے اس بدسلوکی کو دیکھ رہے تھے جو ایمانداروں کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ان سے صرف اس طرح بدلہ لیا کہ وہ عزت و غلبہ والے، قابل ستائش و قابل مدح اللہ پاک پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ تھا اصحاب الاخدود کا واقعہ، کیسے اللہ پاک نے ان کا عبرتناک انجام دیا۔ تو یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ جب تک انسان کے دل میں ایمان مضبوط اور قائم رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سچا ایمان جو ہے وہ انسان کو ہر جگہ پہ کامیاب کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط محفوظ کر لیں، دنیا کے فتنوں اور فتنہ پردازیوں سے بچ جائیں۔ تو اس طرح کی اچھی اسلامی اور حقیقی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔